اس کو سب مان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ کے مسائل کا حل لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پروگرام موضوعاتی ہے. ہم کسی نہ کسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور کوشش ہماری یہ ہے کہ ان موضوعات پر گفتگو کی جائے جس کا براہ راست جو ہے وہ سماج سے، سوسائٹی سے، معاشرے سے تعلق ہے اور روزمرہ کی زندگی سے ہمارے تعلق ہے اور جس کے سوسائٹی پہ اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں. چنانچہ صدقے کے موضوع پر بات ہو رہی تھی اور یہ صدقے کا موضوع جو ہے وہ گزشتہ 2 پروگراموں سے چل رہا ہے. میری کوشش ہے کہ آج اس پروگرام میں صدقے کے موضوع کو ختم کیا جائے. کچھ باتیں تھیں جو مزید، چونکہ کالرز بہت زیادہ آ گئے تھے درمیان میں اور ظاہر ہے ان پروگرام ہوتا آپ ہی کے لیے ہے، لہذا آپ کے کالز کے جواب دینا بھی ضروری ہے. جو خطوط آپ کے ہمیں پچھلے ہفتے موصول ہوئے تھے ان میں سے بیشتر خطوں کے جوابات ارسال کر دیے گئے ہیں. جب وہ مل جائیں تو آپ ہمیں رسید دے دیجیے گا. کوشش کیجیے گا کال کے ذریعے بات ہو جائے اور ورنہ پھر آپ ہمیں خط ہی لکھ دیجیے گا. پچھلا موضوع جو ہے وہ صدقہ تھا اور صدقے کے حوالے سے ہم نے طے کیا تھا. مطلب شاید آپ کو یاد ہو، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو چلتے وقت جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ تھی لاسٹ پروگرام میں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں صدقہ دینا چاہیے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سفر کا مہینہ بڑا سخت مہینہ ہوتا ہے اور بڑی پریشانی والا مہینہ ہوتا ہے اور اس میں بڑی سختیاں آتی ہیں، لہذا صدقہ دینا چاہیے. صدقہ جو ہے وہ سختیوں کو دور کرتا ہے. اور گفتگو کا لب لباب یہ نکلا تھا کہ سفر کا مہینہ کوئی اتنا امپورٹنٹ اس حوالے سے نہیں ہے اور اس کے بارے میں مشہور بہت کر دیا گیا. ہر مہینے میں صدقہ کیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مطلب سفر کو خواہ مخواہ جو ہے اس مہینے کو سختیوں کا اور پریشانیوں کا اور مصیبتوں کا مہینہ اللہ کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور اس پہ بات بڑی تفصیل سے ہوئی تھی. آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ صدقہ جو ہے وہ کن چیزوں کا دیا جانا چاہیے، کن لوگوں کو دیا جانا چاہیے اور صدقے کے مصارف کیا ہونے چاہیے. کیونکہ فی زمانہ اب ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ سوسائٹی میں، دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے، صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے. مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، گزر اوقات لوگوں کی پریشان کن ہو گئی ہے، زندگی گزارنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے. مہنگائی کے باعث حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں اور لوگ پریشانیوں مصائب میں مبتلا ہیں. تو ویسے بھی صدقہ جو ہے مصائب کو کم کرتا ہے اور پھر اگر ہم اس کا امپلیمنٹیشن سوسائٹی پہ اس کا اطلاق کرنے لگے تو بہت سے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. تو مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطلب پہلے تو یہ طے کیا جائے کہ صدقہ جو ہے وہ کن چیزوں کا دینا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا ابتدا میں، اور ہمارے یہاں پہ عموماً یہ تصور پایا جاتا ہے کہ صدقہ صرف مادی اشیاء ہی کا ہو سکتا ہے اور ان میں بھی خاص طور پہ جس کا تعلق کھانے پینے سے ہو. ہاں، مطلب کھلاؤ پلاؤ بس صدقہ. حالانکہ یہ صرف اسی کا نام صدقہ نہیں ہے. صدقہ ہر قابل اہمیت چیز جو لوگوں کی نظر میں کچھ حیثیت رکھتی ہے، تھوڑی حیثیت رکھتی ہے، وہ اللہ کے لیے کسی کو دے دینا، غریب کو دے دینا، وہ صدقہ کہلاتا ہے. اور اس میں صرف کوئی مادی شے ضرور نہیں ہے، ضرور نہیں کہ آپ پیسے دیں یا گوشت دیں، روٹی دیں یا بوٹی دیں، بلکہ اس میں اگر آپ اپنی توانائی بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. جیسے کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے عرض کی تھی کہ حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ مومن کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں صدقے میں آئی تھی. مومن کا ہر معاملہ جو بھی وہ اللہ کے لیے کرتا ہے تو اگر وہ اس کے اوپر لوازمات میں سے نہیں ہے، واجبات میں سے نہیں ہے، تو وہ عند اللہ صدقہ اس کے لیے. یعنی جو کام بھی خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے. جی جی. مثال کے طور پر ہم کچھ کھانا دے دیتے ہیں کسی کو، ہم کپڑے پہنا دیتے ہیں کسی کو، ہم سڑک پار کرا دیتے ہیں. یہ اصل چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو لوگ صدقہ نہیں، مطلب سڑک پار کرا دی کسی ضعیف آدمی کو. بالکل، یہ تو بہترین صدقہ یہ بھی. اور بلکہ حدیث میں تو وضاحت کے ساتھ بھی آیا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، یعنی راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے. پتھر پڑے ہوئے ہیں، کانٹے پڑے ہوئے ہیں، جی جی، ان کو. اچھا، درخت لگانے کے متعلق جو ہے، اچھا صدقہ جاریہ پر میں بات کرنا چاہتا ہوں. درخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ درخت جو صدقہ جاریہ ہے.
جی ہاں کنواں کھدوانا صدقہ جاریہ ہے. جی ہاں، بلا شبہ یہ سب صدقہ جاریہ کے اقسام ہے. اور درخت کے بارے میں تو ایسا بھی آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن درخت لگاتا ہے تو اس کی مرضی ہو یا نہ ہو، اگر اس میں سے پرندے بھی چگتے ہیں، کوئی دانہ وغیرہ چنتے ہیں، تو پھل کھا لیتے ہیں، تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. اچھا. تو اس طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو شجر کاری بھی اگر ہم لوگ کریں اسی نیت کے ساتھ کہ اس کے ذریعے پرندوں کو بھی فائدہ ہوگا اور انسانوں کو بھی فائدہ ہوگا کہ انسانوں کے لیے آکسیجن پیدا ہوگی اور پالوشن جو پیدا ہو رہا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ دیگر چیزیں، وہ درخت یہ جذب کرے گا تو انسانوں کے لیے مفید ہے. تو ایک تیر سے دو شکار ہوئے. جی ہاں، ایک تیر سے دو شکار ہو جائے. ثواب کا ثواب اور مفاد کا مفاد. مفاد کا مفاد، بیوٹی کی بیوٹی. تو یہ مطلب کہ دنیا میں بھی باعث ثواب اور آخرت میں بھی باعث معاشرہ بھی ثواب. خوبصورت ہوگا، ماحول کی آلودگی بھی کم ہوگی، ہمیں صحت مند ماحول بھی مل جائے گا اور ثواب ہوگا وہ الگ ہوگا. اور صدقہ جاریہ. اور صدقہ جاریہ ہے. کنواں کھدوا دیا ہم نے، جی. لوگ پانی پی رہے ہیں اس میں سے. جی. سرائے بنوا دی. بے شک. اب تو سرائے کا خیر زمانہ نہیں ہے. تو اچھا یہ تو بات طے ہو گئی. نظر اور منت کا بھی صدقہ ہو سکتا ہے، مطلب منت مانی جا سکتی صدقے میں. ذرا ایک کالر سے بات کر لوں پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. مفتی صاحب کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام. میرا دو سوال ہے میرے. جی جی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں صدقے کا گوشت. جی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صدقے کا گوشت اپنی چھت پہ نہیں ڈالنا چاہیے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اچھا، تو پڑوسی کی چھت پہ ڈالنا چاہیے؟ جی، اپنی گھر کی چھت پہ. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا سوال بتائیے. دوسرا سوال یہی ہے کہ میت کے سامنے اگر رو تو کیا میت کی روح کو تکلیف ہوتی ہے؟ اچھا، اور کوئی بات؟ ایک کالر اور ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں، پھر آپ کے سوال کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہن، وعلیکم السلام. بھائی میں نے مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے عمرے کے بارے میں. جی. کہ اگر کوئی شخص عمرہ کرنے گیا اور جب صحیح کرتے ہیں طواف کے بعد، تو ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ جیسے صفا سے مروہ تک جاتے ہوئے ایک چکر، انہوں نے صفا سے مروہ پھر مروہ سے صفا کو ایک چکر کیا، جیسے وہ 7 کی بجائے 14 چکر لگا دیے. تو ایسی صورت میں پھر کیا حکم ہوگا؟ ان کا عمرہ ہو گیا یا کوئی کام یا کچھ اس طرح کچھ کفارہ تو نہیں دینا پڑے گا؟ اچھا، یعنی ڈبل چکر لگا لیے. یہ سب چیز. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس سے بات کرتے ہیں. صفا سے مروہ تک ایک چکر ہوتا ہے نا، تو انہوں نے صفا سے مروہ پھر مروہ سے صفا واپس. ہاں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا. تو یہ تو 14 چکر ہو گئے. ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں اس پر، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آ کر بات کریں گے. نسخہ تسخیر کو میں جیا اس کو سب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی تھی صدقے کے حوالے سے. مطلب میں نے آپ سے ایک سوال کر لیا تھا اور اس دوران کال آ گئی تھی. اب میں اس سوال کو دہرانا چاہتا ہوں لیکن پھر کال آ گئی ہے. توقع فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. میں لاہور سے جاوید بات کر رہا ہوں. جنید صاحب. جی. جاوید صاحب. اچھا جی جی جی. سیل میں کی دعا کرنے جائز ہے؟ آپ کی آواز بہت کٹ کے آ رہی ہے. میں نے پتا کرنا تھا کہ کسی بھی کھیل میں کامیابی کی دعا کرنا جائز ہے؟ ہاں کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہاں وقت کس موقع پہ پوچھ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرنا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. ہیلو ہیلو. آپ کی لائن ڈسٹرب ہے بہت زیادہ. یہ دوسرے کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر میں یہ مفتی صاحب سے بات پوچھنی چاہ رہی کہ عورت غصے میں اگر اپنے مرد کو بول دے میں آپ کی بہن بھائی ہوں، تو کیا میں اس کے ساتھ رہ سکتی ہوں پھر؟ اچھا ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں بھائی، اس پر بھی بات کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب پہلے ان کے سوالوں کے جوابات دیتے پھر ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. یہ انہوں نے بھائی نے پوچھا کہ صدقے کا گوشت جو ہے وہ اپنی چھت پر نہیں ڈالنا چاہیے.
اچھا پہلے تو مجھے یہ بتائیے ان کے سوال سے پہلے کہ یہ صدقے کا جو گوشت جانوروں کو کھلایا جاتا ہے جی جی یہ صدقہ ہو جاتا ہے؟ بہرحال دیکھیں صدقہ تو بتائے گا نا کہ کسی بھی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا جو بھلائی کے اہل ہے تو وہ صدقے کے حکم میں آ جائے گا. اچھا تو جانوروں کو بھی اگر آپ صدقہ اس طرح سے دیتے ہیں گوشت کھلاتے ہیں تو وہ صدقہ تو ہو جائے گا. لیکن یہ کہنا کہ اپنے چھت پہ نہ ڈالنا اور یہ کوئی ایسی کوئی شرعی باتیں نہیں ہیں. یہ میں نے تو کہیں ایسی باتیں نہیں دیکھی. ہاں بہرحال یہ ہے کہ جانوروں کو کھلا دیا جائے, چاہے اپنے چھت پہ ڈال کے کھلایا جائے چاہے کہیں اور ڈال کے کھلا دیا جائے. اگر اپنی چھت پہ نہیں ڈالے گا تو پڑوسی کی چھت پہ ڈالے گا جا کر. پڑوسی کی چھت پہ کتنی بد اخلاقی والی بات ہوگی. جی جی یہ تو بہت ہی بری بات ہو جائے گی کہ اپنا گھر بچا کے جو ہے وہ دوسرے کے گھر پہ جو ہے وہ. اچھا یہ نے کہا کہ میت کے سامنے رونے سے کیا میت کو تکلیف ہوتی ہے؟ دیکھو میت کے سامنے رونے سے حدیث میں آتا ہے کہ میت کو اپنے اعزا اقربا کے رونے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے. تو اس کی تشریح جو محدثین نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میت نے وصیت کی تھی کہ میرے لیے بین کرنا ہے, میرے لیے نوحہ کرنا ہے, میرے لیے رونا, تو اس سے پھر میت کو عذاب ہوتا ہے کہ یہ گناہ جاری والا کام کر کے گیا تھا کہ جناب یہ بین کروانے کے لیے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو واضح فرمایا کہ من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو اپنے منہ پہ چماٹ مارے غم میں اور اپنا گریبان چاک کرے اور جاہلوں کی طرح چلائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس کام سے. تو جو میت اس قسم کے کام کر کے گئی تھی یعنی وصیت کر کے گئی تھی تو اس کے گناہ جاریہ کی وجہ سے اس کو تو برعذاب ہوگا. پھر ہاں عمومی اعتبار سے اگر کوئی مر گیا اس نے وصیت نہیں کی اور لوگوں نے اس کے اوپر اس قسم کا بیان وغیرہ کیا تو پھر اس کا میت کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے اس کی. اچھا جس طرح کوئی نیک کام ہم کرتے ہیں اس کا صدقہ جاری ہے, اس کا ثواب بھی ملتا ہے. جی ہم نے کنواں کھدوایا جب تک وہ چلتا رہے گا, پانی لوگ پیتے رہیں گے, جانور انسان, اس کا ثواب بھی ملے گا. جی 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 مسجد میں ہے وضو کریں گے لوگ, ثواب ملے گا. جی جی مسجد میں ہم کوئی مسلح, آج کل تو ماربل کا زمانہ, ماربل کا کوئی مسلح ایک بنوا دیتے ہیں تو جب تک وہ اس پہ نماز پڑھی جائے گی اس کا ثواب ملتا رہے گا. جی ہاں بالکل ملتا رہے گا. جب اسی طرح گناہ بھی جاریہ ہوگا. جی ہاں گناہ جاری ہوگا. باقاعدہ حدیث میں اس کے بارے میں واضح لفظوں میں آیا اور یہ حدیث شریف میں آیا من سن فی الاسلام میں سنت شر فلہ وزرہ ووزور من عملوا بها من غیر ان ينقص من اجورهم, کہ جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا, کوئی برا طریقہ لوگوں میں پھیلایا تو اس کو اس کا گناہ ملے گا, اور جتنے لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا تو اتنے لوگوں کا گناہ بھی اس کی گردن پہ آئے گا, لیکن لوگوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو یہ وضاحت اس کے ساتھ بتا دیا. تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قابل پر سارے زمانے میں جتنے قتل ہوتے ہیں سب کا گناہ اس کے کھاتے میں بھی آتا ہے کہ قتل کی ابتدا کرنے والا قابل تھا. تو آج ہمارے زمانے میں ہم کوئی اگر برائی رائج کرتے ہیں تو پھر جتنے لوگ بھی اس پہ عمل کریں گے اس کا گناہ ہم پر بھی آئے گا. اچھا اب میں ایک ایسی بات ہوں, چونکہ ہم اور آپ تو کیمرے کے حوالے سے بیٹھے ہوئے نا سامنے, میڈیا کے لوگ ہیں, میڈیا پر بات ہو رہی ہے. اس کیمرے کے حوالے سے, اس میڈیا کے حوالے سے میں یہاں کسی ایسی چیز کا آغاز کر دیتا ہوں, خدا نخواستہ اللہ نہ کرے, کہ جو بظاہر مذہب نہیں ہے یا اس میں کوئی اختراع ہو گئی ہے یا کوئی ایسی صورتحال ہو گئی ہے جو برائی کا پہلو ہے جس میں آپ بھی ناراض ہوتے ہیں کہ نہیں, اور اس کے بعد مجھے بھی احساس ہو جاتا ہے, آپ مجھے سمجھاتے ہیں, میں اس کی توبہ آپ کے سامنے کر لیتا ہوں, لیکن اسے 1 کروڑ آدمیوں نے تو دیکھ لیا, اس میں سے 10 لاکھ آدمی جو ہے اس پر عمل کرنے لگے, تو اس کا گناہ کیا ہوگا؟ دیکھیں توبہ تو وہی مقبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائے. اگر کوئی شخص کسی کو مطمئن کرنے کے لیے یا خود کو مطمئن کرنے کے لیے توبہ کر لے تو اسے توبہ نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, توبۃ السر سرا و توبۃ علانیۃ علانیۃ, کہ چھپے ہوئے گناہ کی توبہ چھپی ہوئی ہو اور کھلے ہوئے گناہ کی توبہ کھلی ہوئی ہو. اور اس کے اندر بلکہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کی بیان کی کہ اس نے بڑی کوئی بدعتیں شروع کر دی تھی, اور آپ کو پتا ہے کہ دین کے نام پر کوئی بدعت شروع کی جائے تو لوگ بڑی جلدی اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, فوراً دوڑ پڑتے ہیں لوگ. لوگوں کو سیدھی اگر بات بتائی جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار ہے, یہ سنت ہے, تو اس کو نہیں وہ لیں گے اپنی طرف سے تھوڑی سی, لیکن اس کے اندر ملا کے نمک مرچ ملا کے ملائی جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں, لیکن حدیث میں تو ہے کل بدعۃ ضلالہ, تو جو بھی سنت سے ہٹ کے بدعت اس میں شامل کی جائے گی تو وہ گمراہی ہے. تو لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں. تو بنی اسرائیل میں بھی ایک نوجوان نے ایسا ہی کام شروع کیا جس سے لوگوں میں بہت فیمس ہو گیا. وہ خطیب بغدادی نے تعلیم سے متعلق کتاب لکھی اس میں, تو پھر ایک عرصے کے بعد اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے بڑی غلطی کر لی, لیکن ایک مخلوق اس کی وجہ سے گمراہ ہوئی. جیسے کہ میں خدا نخواستہ یہاں پہ کوئی غلط مسئلہ بتاتا ہوں بالکل صحیح, تو پتہ نہیں کتنے لوگ اس کو سن کے اس پر عمل کر رہے ہوں گے,
اور پھر میں الگ سے توبہ کر لوں تو لوگوں کی اصلاح تو نہیں ہوگی. تو وہ شخص نے مسجد کے درمیان میں اور اپنے گھر کے درمیان میں اپنے آپ کو باندھ لیا رسیوں سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی پہ وحی فرمائی کہ یہ اگر اپنے آپ کو ہلاک بھی کر لے اس طرح سے تب بھی میں اس کو توبہ قبول نہیں کروں گا, کیونکہ میرے جتنے بندوں کو اس نے گمراہ کیا ہے ان کا کیا بنے گا, ان کا کون حساب کتاب کرے گا. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ کھلے گناہ کی توبہ کھلی ہوئی ہو. تو اعلانیہ اب ایسا شخص نے جس نے سے کوئی بات رائج کی ہے اور وہ آ کے میرے سامنے یا آپ کے سامنے چپ چاپ توبہ کر لیتا ہے, فائدہ تو کوئی نہیں اس کا. دو لوگ وہ لاکھوں لوگ تو گمراہ ہو رہے ہیں, وہ تو کر رہے ہیں وہ کام سمجھ. اچھا پھر ایک میڈیا کی ایک طاقت بھی ہے, انہوں نے کہا جی یہ کام تو ہم نے میڈیا پہ دیکھا ہے, جی جی یہ تو ہم نے جو ہے وہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھا. اور ٹیلی ویژن اور میڈیا کی بات تو بڑی آتھینٹک مانی جاتی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں جو بات کر رہے ہیں وہ مستند بات ہو رہی ہے, اور ہم کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ جو بات بھی کیمرے کے تھرو آپ تک پہنچے اس کی سند موجود ہو, مستند ہو, ورنہ ظاہر ہے اس کے حال انجام تو بہت ہی برا ہوتا ہے. تو اب اچھا فرض کیجئے کہ ایک صاحب نے کہ کسی چیز کا اختراع کر دی, وہ بری تھی, لاکھوں آدمیوں نے جو ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا, یا اس کو دیکھا میڈیا پہ ہوا چنانچہ کرنا شروع کر دیا. پھر میری شخصیت بھی کچھ معتبر سی تھی, جی جی میری بات کو زیادہ انہوں نے مان لیا فرض کیجئے. اس میں سے جب میں نے میڈیا ہی پہ آ کر توبہ بھی کر لیا, لوگوں سے کہا کہ نہیں مجھ سے غلطی ہوئی اور آپ لوگ یہ نہ کریں, میں اللہ سے آپ سب کے سامنے معافی مانگتا ہوں, یہ کرتا ہوں, ان 10 لاکھ آدمیوں میں سے 50 آدمیوں نے وہ بات نہیں سنی, جی جی, اور وہ مسلسل اس میں مبتلا ہیں. تو وہ ایسی صورت میں پھر میری توبہ کا کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ نے اخلاص کے ساتھ جو ظاہری شریعت نے اس کے پیمانے بتائے تھے ان کے اوپر آپ نے عمل کر لیا تو آپ اندر اللہ بری ہو گئے ہیں. اچھا, اب جو لوگ اس کو نہیں سن سکے تو بہرحال وہ خود اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں, اور ان کو بھی اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے. اور اس قسم کے مشکوک معاملات جب بھی کوئی غلط بات ہوتی ہے تو انسان کے ضمیر اس کو ضرور آواز دیتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. تو بہرحال وہ اس کی وجہ سے وہ گرفتار نہیں ہوگا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں حسن بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو ایک مرتبہ کوئی شخص ان سے کوئی مسئلہ پوچھ کر گیا تو آپ نے اس مسئلے کا جواب دیا. اس کے جانے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ یہ مسئلہ تو میرے کو غلط بتا دیا ہے. تو آپ حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حسن بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازاروں اور چوکوں میں جاتے رہے, ہوٹلوں میں جاتے رہے ایک عرصے تک, اور فرماتے رہے کہ بھئی فلاں فلاں تاریخ کو کوئی شخص آیا تھا جس کا نام وغیرہ نہیں جانتا میں, اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا, یہ مسئلہ یہ تھا اور میں نے اسے غلط جواب دے دیا اور اس کا صحیح جواب یہ ہے. تو آپ ایک عرصے تک اس کا اعلان کرتے رہے, اور آج ہمارا تکبر اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے یہ عالم ہو گیا کہ کوئی غلطی بھی کرتے ہیں تو اس کو دلیلیں دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں وہ اصل میں یہ قول مطلب کہ ہے لیکن ذرا سا کچھ ایسا ہے. تو اب چونکہ ذرا سا معاملہ ایسا ہے تو بریک لے لیتے ہیں تھوڑا سا, پھر اس کے بعد آ کے بات کرتے ہیں. تصویر کو میں جان گیا, اس کو سب مان گئے, آپ کو جو مان گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین, وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہماری بہن نے مفتی صاحب پوچھا کہ عمرے پر کوئی گیا کوئی بھی, اور انہوں نے جو صفا اور مروہ کے درمیان جو چکر لگانا, 7 وہ صفا سے شروع ہوتے مروہ پہ ایک چکر پورا ہوتا ہے, لیکن یہ سمجھے کہ صفا سے مروہ, مروہ سے پھر صفا پہ جا کے ایک چکر پورا ہوگا, تو 14 چکر ہو گئے. تو اس سے عمرے پہ کوئی فرق پڑا؟ نہیں, عمرے پہ کوئی فرق نہیں پڑا, بس ان کی صحت پہ فرق پڑ سکتا ہے اس سے, باقی عمرے پہ کوئی فرق نہیں پڑا, کوئی دم نہیں ہے, کوئی گناہ بھی نہیں ہے. بہرحال عمرہ تو ہو گیا, 7 تو مکمل ہونے تھے, ہو گئے, باقی تو اضافی ہو ہی گئے. جی جی, کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ فالتو گئے کیونکہ صحیح میں کوئی نفل نہیں ہے. اچھا, جاوید صاحب نے لاہور سے پوچھا, جاوید صاحب جو پوچھا ہے آپ نے, میں پوچھا, جاوید صاحب نے پوچھا کہ کیا کسی کھیل پر کامیابی کے لیے دعا کرنا جائز ہے؟ بڑا اچھا کوشچن کیا, اور اس وقت واقعی اس کی آگاہی قوم کو دینا ضروری ہے. دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں ہم دیکھتے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں دیکھتے ہیں کھیل کی شرعی حیثیت کیا ہے. صحیح حدیث ہے جسے اتنے محدثین نے روایت کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کل لہو المسلم حرام الا ثلاث, مسلمان کے تمام کھیل حرام ہیں. میں نہیں کہہ رہا, لوگ مجھ پہ ناراض ہوتے رہیں, اللہ کے رسول کی بات بیان کر رہا ہوں کہ مسلمان کے تمام کھیل حرام ہیں سوائے 3 کے. اور وہ کون سے؟ فرمایا مداعبتہ لفرسہ لأہلہ, اپنے اہل سے دل لگی کرنا, وہ اپنے گھوڑے کو ٹرین کرنا جہاد کے لیے, اللہ کی راہ کے لیے, اور
اور اسی طرح تیر اندازی کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کھیلوں کے بارے میں فرمایا. اب اس کے علاوہ جتنے بھی لہو ہیں ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. لہو کی تعریف کیا ہے کہ جس میں نہ تو کوئی دنیا کا جائز فائدہ ہو نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو. تو اس تعریف پہ رکھ کر جو چیزیں جتنے گیمز ہیں اگر ان کے اندر وہ اس تعریف کے تحت آتے ہیں تو وہ لہو ہے, لہو لعب ہے, جس سے قرآن نے بھی منع کیا ہے. اور جو اس سے نکل جاتے ہیں وہ جواز ہے. مثلا کوئی انسان کھیل کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, ایکسرسائز کرتا ہے, یا فٹ بال بھی کھیلتا ہے اپنے گھٹنوں کو ڈھانپ کر, یا کرکٹ بھی کھیلتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, اتنی ایکسرسائز ہو جائے تو وہ اب اس میں آ جائے گا جناب دنیا کا جائز فائدے کے لیے کام کر رہا ہے. لیکن اگر وہ کئی گھنٹوں کرتا رہے تو ہم نے تو کوئی ایسی ایکسرسائز نہیں دیکھی کہ انسان اسی کے لیے جی اسی کے لیے مرے. ایکسرسائز تو اس لیے کی جاتی ہے کہ انسان صحت مند رہے تاکہ دیگر کام کر سکے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ تعلیمات کے مطابق یہ لہو ہے, اور جتنے بھی کھیل جس میں نہ تو دنیا کا کوئی جائز فائدہ ہے نہ آخرت کا, تو اس کے لیے پھر ناجائز کام کے لیے دعا کرنا بھی ناجائز ہے. اور یہاں پر یہ مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ تحریک پاکستان کے بڑے لیڈروں میں سے ہے. ان کی ایک کتاب ہے دا جیوش کانسپائریسی. اس کے اندر انہوں نے اس حقیقت کو تشت ازبام کیا ہے کہ 1960 کی دہائی میں فری میسنری لاجز نے تقریباً کراچی میں 20 جیم خانے بنائے تھے, اور 20 وہ بنائے تھے. ان کا مقصد کیا تھا کہ مسلمان ٹیلنٹ کو کھیل میں لگا دیا جائے, ان کو آوارہ گردی میں لگا دیا جائے, عیاشی میں لگا دیا جائے, تاکہ یہ ان تعلیمات کے اوپر کبھی غوری نہ کریں جو اللہ نے ان کو قرآن میں بیان کی ہے, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حدیث میں بیان کی ہے. تو آج وہ کامیابی مجھے نظر آتی ہے ان کی کفار کی. تو آج ہمارے مسلمانوں کا بچہ اس بات کے لیے تگودو کر رہا ہے, دعا کیجیے, فون کر رہا ہے, دعا کیجیے جناب یہ جیت جائے وہ جیت جائے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کتنے مقامات پہ اس نے فرمایا کہ تمہیں اس نے پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ تم میں سے ظاہر ہو جائے کون اچھا عمل کرنے والا کون برے عمل کرنے والا. اس نے قرآن مجید میں واضح لفظوں میں بیان فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن و انس کو پیدا اس لیے کیا وہ میری عبادت کریں. اس کے اندر کون سی عبادت کا پہلو پایا جاتا ہے جس کے لیے لوگ دعائیں کر رہے ہیں, یا کون سا یہ وہ جہاد اسلامی ہے کہ جس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو یہ اصل میں ہماری قوم کی گمراہی کی حد ہے کہ جب گمراہی میں اس قدر آگے بڑھ جائیں, جائز ناجائز کا یہ فرق ختم ہو جائے, تو پھر ظاہر سی بات ہے جو صورتحال ہے اس وقت اس کو برداشت کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ کرتوت کا نتیجہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ فما اصاب من مصیبت, کہ تمہیں جو کوئی بھی مصیبت آتی وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. بے شک اللہ کی طرف سے تو مصیبت نہیں. اپنے رب کو بھول کر لوگ سکون کی تلاش ان چیزوں میں کریں گے تو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا. اچھا, ہماری بہن نے پوچھا کہ عورت غصے میں اگر اپنے شوہر سے کہہ دے کہ میں تمہاری بہن ہوں تو کیا وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ بڑی بیوقوفی کی بات ہے اور بڑی بےہودگی کی بات ہے, مگر اس سے نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا مطلب یہ بتائیے, صدقہ جاریہ گناہ جاریہ کے بارے میں تو بات ہوئی, صدقے کی نظر و منت مانی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس کی صدقے کی اگر آپ نے نظر مان لی یا منت مان لی تو ایک ہی بات ہے, لیکن اب وہ صدقہ تو ہے لیکن صدقہ واجبہ ہو جائے گا. اب اگر منت مان لی تو منت مان لی, اب آپ پر اس کو پورا کرنا واجب ہے. اچھا ہاں, اب اس کا اور اگر وہ مشروط ہے تو شرط بھی پوری کرنا ہوگی. مطلب آپ نے اگر طے کیا کہ میں ایک گائے ذبح کروں گا, جی جی یا ایک بکرا 2 بکرے ذبح کروں گا, جی جی, تو یہ مشروط ہوگی. ہاں مطلب کہ یہ آپ پہ لازم ہو جائے گی. لازم ہو جائے گی. ہاں, کیونکہ اگر آپ نے ڈائریکٹ کہا تھا تب بھی لازم ہو جائے گی, یا آپ نے معلق کیا تھا, مشروع کیا تھا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایسا کروں گا, صدقہ کروں گا, تو وہ لازم ہو جائے گا آپ پر. نہیں, کالر سے ذرا بات کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میرا سوال یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو کچھ سناتی ہوں, سنیں, پھر اس بارے میں سوال کروں گی میں. تو پڑھتے خانہ کعبہ, بیت اللہ, مدینہ پاک, رسول اللہ, اس دونوں بہن آپ ذرا سا, آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی, ذرا سا سنیں. خانہ کعبہ, بیت اللہ, مدینہ پاک, رسول اللہ, اس دونوں بخشیں آپ اللہ, پڑھو لا الہ الا اللہ. جب میت میں نہلاتے ہیں نا تو اس کے سرانے کی طرف کھڑے ہو کے نا یہ 100 دفعہ پڑھتی ہیں عورتیں ساری مل کے. کیا یہ پڑھنا صحیح ہے؟ کیا دوسرا جب میں نے آپ کو سنایا ہے. اچھا, دوسرا سوال یہ کہ جب میت کی آخری سانس رخصت ہو رہی ہوتی ہے نا, اس کے پاس جو کھڑی ہوتی ہے نا عورتیں یا گھر والے کہتے ہیں کلمہ پڑھو یا کچھ یہ پڑھو, تو یہ کہنا صحیح ہے نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, جی مہربانی. جی مفتی صاحب. دیکھیں انہوں نے جو بات کہی ہے غالباً ایک تو یہ کہ نہلانے کے وقت عورتیں جو ہیں وہ میت کے سرانے کھڑے ہو کر وہ کہتی ہیں خانہ پاک, ہاں, وہ اس طرح کی کچھ نیت بھی بیت اللہ,
اور مدینہ رسول اللہ. تو بہرحال ایسے کسی حدیث میں کوئی ایسے کلمات نہیں آئے ہیں، نہ بزرگان دین سے ایسے کلمات مرقوم ہیں. اختراع تو لوگوں کی اپنی اختراع ہے، اس کی کوئی حاجت نہیں، اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور ان کاموں سے منع کیا گیا ہے. جو ہدایت کی بات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات ہے. ہاں اگر کوئی بزرگان دین رحمہم اللہ جو واقع مستند ہیں اور جن کو بزرگ کہا جاتا ہے ان کی طرف سے کوئی بات آتی ہے تو بہرحال اس کے اوپر بھی قابل غور ہوتی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے. تو پھر اس کی تو کوئی سند ہی نہیں ہے جو بات انہوں نے بیان کی ہے. ہاں البتہ یہ کہنا کہ جناب مردے کے پاس جب ہوتی ہیں خواتین تو عام طور پر کہا جاتا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کو فالتو باتوں سے روکنے کے لیے کہا جائے، کیونکہ لوگ جب میت کے پاس بیٹھتے ہیں تو فالتو باتیں شروع کر دیتے ہیں، تو ان کو اللہ کے ذکر میں انگیج کر دیا جائے، مصروف کر دیا جائے تو وہ فالتو باتوں سے بہتر ہے. اور پھر اس سے مردے کے پاس جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی آتی ہے. رحمت آتی ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر آگے بات کرتے ہیں. نسخہ تسخیر کو میں جان گیا یا نبی، نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر. مفتی صاحب ذرا اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ تو سب نے طے کر لیا صدقہ جاریہ کیا ہوگا، صدقہ کیا ہوگا، صدقہ دینا کسے چاہیے، صدقے کا مصرف کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں صدقے کا مصرف کے بارے میں بہت سارے افراد ہو سکتے ہیں. صدقے کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کی 8 قسمیں بتائی گئی ہیں. جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہ سب کے سب اس کے مصارف پہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی صدقہ میں تو اور زیادہ مطلب کہ عموم پایا جاتا ہے. تو جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کوئی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، تو اس کے بولنے سے پہلے اس کی مدد کرنی چاہیے. اور اس میں یہ دیکھا جائے کہ جو اپنے قریبی لوگ ہیں، رشتے دار ہیں، اعزہ اقربا ہیں، ان کا حق زیادہ بنتا ہے کہ حدیث کریمہ کے مطابق ان کو دینے میں 2 نیکی ہے. ایک تو یہ کہ صلہ رحمی ہے اور دوسرا یہ کہ صدقہ دینا ہے. تو اور اس میں بھی دیکھا جائے کہ ایسے لوگوں کی مدد کی جائے جو زیادہ تر اپنے یعنی آخرت کی طرف مائل ہوں، دنیا سے کنارہ کش ہوں. ایسے لوگوں کو دینے میں زیادہ ثواب ہے، اور ان کے بارے میں آیا کہ ان کو دینا جو اپنے مال کو بڑھانا ہے. اچھا ایک کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم صاحب. جی شاور سے بات کریں مفتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے تو سوالات پوچھنے تھے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر آنے والا نسل پچھلے نسل سے عقل مند ہوتا ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو دنیا میں ترقی کیسے ہوتی؟ تو کیا یہ بات کہنا صحیح ہے یا بالکل غلط ہے؟ اور ایک سوال یہ ہے پوچھنا تھا کہ عورتوں کے لیے جمعے کی نماز پہلے اذان کے بعد پڑھنا افضل ہے یا دوسرے اذان کے بعد؟ ہاں السلام علیکم. آپ کا خیال رکھیے. وعلیکم السلام. ایک اور کالر ہے، ذرا ان سے بات کرنا. السلام علیکم. السلام. میں سعدیہ بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے. جی جی. ہاں جی مجھے آپ سے یہ کوشچن کرنا ہے کہ لڑکی کے ماں باپ جو اس کو زیور ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لڑکے والوں کی طرف سے بھی زیور ڈلتا ہے لڑکی کو، یعنی کہ اس کا ہسبینڈ ڈالتا ہے اس کو اور ماں باپ بھی ڈالتے ہیں، تو کیا یہ جو زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے ہم نے تو لڑکی خود نکالے گی کہ اس کے ہسبینڈ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لڑکی کے زیور میں سے بھی زکوٰۃ دے اور اپنے زیور کی بھی دے؟ زیور کس کے؟ جو گولڈ ڈلا ہوا ہے ہمارا جو. اب وہ زیور کس کے ہوئے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب وہ زیور کس کے ہوئے؟ مالک کون ہے اس کا؟ مالک کون ہوا؟ اس کا مالک میرے ہسبینڈ ہی ہیں. نہیں ہسبینڈ کیسے ہوئے؟ مالک تو آپ ہوئی. زیور تو آپ ہسبینڈ تھوڑی پہن رہے ہیں، آپ پہن رہے ہیں زیور. جی لیکن میرا نانا نفقہ تو میرے ہسبینڈ کے ذمہ ہے نا. اچھا اچھا چلیں ذرا پہلو بچا کے. میں جو جولری پہنتی ہوں، میں شوز پہنتی ہوں، میں کپڑے پہنتی ہوں، وہ سارے وہی یعنی کہ برداشت کرتے ہیں، میری ذمہ داری ساری. ظاہر ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے. ہاں جی. اچھا ایسے بات کرتے ہیں. اچھا چلیں بات کرتے ہیں. جی مجھے بتائیے کہ کیا پہلے تو وہ بہن نے پوچھا کہ کہتے ہیں کہ ہر آنے والی نسل پچھلے والی نسل سے زیادہ عقل مند ہوتی ہے، یہ سچ ہے؟ لیکن یہ کوئی سچی کوئی ضروری نہیں ایسا ہو. ایسا کیسے ممکن ہے؟ اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے ان جیسی نسل تو کبھی شاید نہ آئی نہیں ہے اور نہ کبھی آ سکے گی. تو وہی سب سے عقل مند ترین لوگ تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ عطا فرمایا جس کا ہم اندازہ میں نہیں کر سکتے. اور عمومی اعتبار سے بھی ایسا مطلب کہ درست نہیں ہے. یہ گزشتہ زمانوں میں ہوگا جب ابتدا کے اندر جب انسان جو ترقی پذیر تھا اس زمانے میں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ بعد والے کے تجربات بڑھتے رہیں تو وہ عقل مند بنتا رہے.
لیکن بہرحال عقل جس کو کہا جاتا ہے اس کے اندر جو ہے اس اعتبار سے یعنی اضافہ نہیں ہوتا. یہ ایک جوہر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. عورت کے لیے جمعے کی نماز کب پڑھنا چاہیے عورت کو؟ مطلب پہلی اذان کے وقت جو پہلی ظہر کی اذان ہوتی ہے اور پھر دوسری خطبے جمعے کے لیے جو خطبے کی اذان ہوتی ہے اس وقت کس وقت پڑھنی چاہیے نماز؟ دیکھیں عورت کو جمعے کی نماز نہیں ہے اس پر واجب، اور جمعے کی نماز گھر پہ پڑھ بھی نہیں سکتی. جمعے کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے. تو اب اگر کوئی خاتون جماعت کے ساتھ ادا کر رہی ہے تو خیر وہ تو ایک الگ مسئلہ، پھر تو سوال ہے ہی نہیں اس کے حوالے سے کہ جب جماعت ہوگی تبھی پڑھیں گے. لیکن جو گھر میں پڑھ رہی ہے نماز تو جمعہ نہیں پڑھیں گے بلکہ ظہر پڑھیں گے. اور ان کے لیے افضل اس حوالے سے یہ ہے کہ جب جمعہ ہو چکے اس کے بعد جو ہے ظہر کی نماز پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی فرمائیے بہن. جی میں دیجی خان سے بات کر رہی ہوں، فریدہ. میرا سوال یہ تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، تو اب میری امی جو تھی نا، میری امی کا فون آیا ایک دن، تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ سے نا مل نہیں سکتی، میرے کچھ مسائل ہیں. کس نے کہا؟ میری امی نے. اچھا جی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے اپنے مسائل بتائیں. کریں گے تم نے کسی سے باتیں کی ہیں کچھ، مطلب گھریلو کوئی ایسے مسائل؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بٹھائیں، بلائیں اور بات کریں سامنے. اچھا کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ غلط فہمی ہوئی، لیکن وہ 1.5 سال ہو گیا ہے اس بات کو نا. تو وہ مجھ سے اس بات کو وہ صفائی نہیں کرنا چاہتی. میں نے بہت کوشش کی. وہ مجھے کہیں ملتی ہیں، مجھ سے بہت اچھے طریقے سے ملتی ہیں، دعائیں بھی دیتی ہیں، لیکن بس کہتی ہیں میرے گھر نہ آؤ تم اور مجھ سے بات بھی نہ کرو، میری مجبوری ہے کچھ. تو اور جو میرے بہن بھائی تھے ان لوگوں نے بھی مجھ سے بلا وجہ ہی ملنا چھوڑ دیا. تو اب دین کیا کہتا ہے اس معاملے میں؟ مجھے صاحب کیا صورت ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں. اچھا پہلے سعدیہ کے کال پہ بات کرتے ہیں، پھر آپ سے آپ کی کال پہ بات کرتے ہیں. ہم سعدیہ نے پوچھا کہ شادی ہوئی تو جو کچھ زیور تو والدہ کی طرف سے انہیں دیا گیا، کچھ شوہر کی طرف سے انہیں دیا گیا، اب اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ دیکھیں بات یہ کہ جو والدین کی طرف سے دیا گیا وہ تو انہی کا ہے، کیونکہ فقہ کا جزیہ ہے. علامہ شامی فرماتے ہیں کل احد یعلم ان الجہاز للمرأۃ، ہر ایک جانتا ہے اس حقیقت کو کہ جہیز جو ماں باپ کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ لڑکی کا ہوتا ہے، تحفہ ہے وہ. ہاں وہ لڑکی اس کی مالک ہے. تو البتہ جو سسرال کی طرف سے جو کچھ ملتا ہے تو اس کے اندر پھر وہاں پہ عرف دیکھا جاتا ہے کہ سسرال والے وہ اس کو مالک بناتے ہیں یا صرف استعمال کے لیے دیتے ہیں عاریتن. تو عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ عاریتن دیتے ہیں، مالک بہت کم لوگ بناتے ہیں. بہرحال جہاں پہ مالک بناتے ہیں تو اس کی بھی لڑکی مالک ہو جائے گی. تو بہرحال جس کی بھی لڑکی مالک ہے، بیوی مالک ہے، تو اس کی زکوٰۃ کی ذمہ داری بھی اسی پہ واجب ہے. اب یہ کہنا کہ جناب ہمارے پاس تو کچھ پیسے ہوتے ہی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے نہیں ہوتے تو میاں سے کہہ دیں، اگر میاں آپ کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. لیکن اگر میاں منع کر دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے زکوٰۃ ختم ہو گئی ہے. آپ کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ آپ اس سونے کو زکوٰۃ کے طور پہ دیں. میاں اگر فرض کیجئے کہ زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کی مالی استطاعت اب اتنی نہیں ہے، جی اور سونا جو ہے وہ ماشاءاللہ موجود ہے، وہ بیوی کی ملکیت میں ہے، ظاہر شوہر تو استعمال نہیں کر رہا، تو اب زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ دیکھیں بات یہ کہ لوگوں نے بالکل یعنی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے مسئلے کو غلط سمجھ لیا. حکم تو یہ تھا کہ سونا کے اوپر زکوٰۃ ہو رہی ہے تو آپ کو سونا ہی اتنا دینا پڑے گا زکوٰۃ میں. سونا اتنا توڑ کے دے دیں، اس میں سے الگ کر کے دے دیں جس کے وزن کے مطابق 7 مسکال یا کچھ بنتا ہے. تو لیکن لوگوں شریعت نے یہ رعایت بھی دی ہے کہ آپ سونا نہیں دینا چاہتے تو اس کی قیمت دے دیں. اب لوگ کہتے ہیں قیمت ہی نہیں ہمارے پاس کیسے دیں؟ اجی تمہیں تو سونا دینا ہے، وہ تو تمہارے پاس ہے، تو اس کا وزن کرا کے جو بھی 2.5% بنتا ہے وہ دے دیجیے، کیا پریشانی کی بات ہے؟ ٹوٹل سونے کا 2.5% دینا ہے. جی مثلا اگر فرض کیجئے، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں مفروضہ، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اگر 1 کلو سونا ہے ہاں تو اس کا 2.5% دینا پڑے گا. 2.5 کلو 1 کلو سونا ہے تو اس کا 2.5% دینا پڑے گا. 2.5 چھٹاک جی دینا پڑے گا سونا. جی بے ہوش ہو جائے. سونے سے بڑا پیار ہوتا ہے خواتین. ہاں نہیں بہرحال جو بھی ہے یہ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو ذخیرہ کر کے رکھ لیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو ان کو جو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے. تو یہ جہنم کا عذاب ہے اس کی وجہ سے. اور حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو صدقہ نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ہیلے بہانے کرتے ہیں اس میں، تو کل بروز قیامت یہی جو سونا ایک گنجے اژدہے کی صورت میں آئے گا اور میدان محشر میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا
اور اتنا سخت زہریلا ہوگا کہ زہر کی وجہ سے اس کے سر پہ 2 نشان پڑے ہوں گے، اور یہ آدمی پیچھے پیچھے آگے آگے بھاگ رہا ہوگا، اور یہ اس کا سونا، اس کا چاندی، اس کا معلوم ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے اجدے کی صورت میں بھاگ رہا ہوگا، یہاں تک کہ اجدہ آ کے اس کو پکڑ لے گا اور اس کے منہ میں اپنا پھن ڈال دے گا اور کہے گا ہاں میں تیرا وہ سونا ہوں جو تو مجھے جمع کر کر کے رکھتا تھا، میں تیری وہ چاندی ہوں جو تو مجھے جمع کر کے رکھتا تھا، تیرا پیسہ ہوں جو بینک کے اندر اٹھا کے رکھتا تھا۔ تو اب پھر وہاں پر بروز قیامت اس کا حساب کتاب دے دے گا، آج سنبھال کے رکھتا ہے تو اب انسان کے اختیار میں ہے، جو چاہے اختیار کر لے۔ ڈی جی خان کی بہن نے پوچھا کہ والدہ کا فون آیا تھا اور کوئی غلط فہمی ایسی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی تم نے میرے خلاف کچھ باتیں کی ہیں، 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، والدہ ناراض ہیں، انہیں اپنے گھر نہیں آنے دیتی۔ دیکھیں یہاں پر ایک بات میں عرض کروں کہ جس طرح کہ ہمارے یہاں پہ کاروباری دنیا میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد آگے، راجن ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں پھر اس کے بعد آتے ہیں۔ کو میں جان گیا اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ سونے کے حوالے سے تھی کہ سونا دینا چاہیے، اس کی زکوٰۃ ہونی چاہیے، وہ ادا ہونا چاہیے۔ ہماری بہن سعدیہ نے سیالکوٹ سے پوچھا تھا، ڈی جی خان سے ہماری بہن نے پوچھا تھا کہ والدہ ناراض ہو گئی ہیں کسی غلط فہمی پر۔ دیکھیں اس حوالے سے والدہ ناراض ہو گئی ہیں تو ایک یعنی سمجھانے کے لیے، اخلاقی تربیت کے لیے ہمارے یہاں پہ ایک محاورہ چلتا ہے کاروباری دنیا میں، اس میں یہ سمجھایا جاتا ہے کسٹمر از آلویز رائٹ، وہ جو بھی کرے جو کچھ کرے وہ ہمیشہ درست ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ پیرنٹس آر، تو جو کچھ کرے صحیح ہوتے ہیں، ہاں ان کو ان کی غلطی ڈھونڈنے کے بجائے ان سے صلح کرنے کی کوشش کی جائے، اگر ناراض ہو جائے تو ان کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اب بہرحال اگر ماں ناراض ہے، کوئی بھی وجہ ظاہر نہ کر رہی ہیں، تو کوئی ایسے طریقے کار اختیار کیے جائیں کہ جس سے وہ راضی ہو جائیں، نہ یہ کہ ان کے بارے میں حکم پوچھ لیا جائے کہ ماں غلطی پہ اور یہ اور وہ فلاں کا، ٹھیک ہے غلطی کر رہی ہوگی، بد اخلاقی کی بات ہے کسی مسلمان سے ایسے بلا وجہ ناراض ہو جانا، لیکن کوشش کی جائے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کیا جائے کسی بھی طریقے سے بہتر طریقے سے، کیونکہ ہمیں تو اللہ رسول نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو۔ صحیح، اس کا تقاضا تو یہی ہے کہ ان کی غلطی تلاش کرنے کے بجائے اگرچہ غلطی پہ ہوں وہ ان کو منا لیا جائے کسی بھی طریقے سے۔ ہاں یہ کوشش تو بیچاری کہہ رہی میں 1.5 سال سے کوشش کر رہی ہوں، وہ راضی نہیں ہو رہی کسی صورت، پتہ نہیں کس نے درمیان میں یہ کوئی گڑبڑ کی ہوگی۔ اصل میں ہمارا یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ادھر کی ادھر باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھو دلوں کو جوڑنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اگر یہ درد دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ماں راضی ہو جائے گی۔ اچھا، اور اگر بھائی آپ کی والدہ سن رہی ہیں تو ہم سفارش کرتے ہیں ان سے کہ بس بہت سزا ہو گئی، 1.5 سال کی سزا بہت ہوتی، ہو سکتا ہے کہ جو کچھ کسی نے آپ سے کہا ہو، غلط فہمی پیدا کی ہو، ایسا نہ ہو، تو ایک موقع انہیں دیجیے صفائی کرنے کا، اپنے معاملات پیش کرنے کا، تاکہ ان کی دنیاوی تسلی بھی ہو اور دینی تسلی بھی ان کی ہو جائے۔ انہیں معاف کرنا، اگر آپ سن رہے ہیں تو میری سفارش کو ان کے حق میں قبول کر لیجیے آپ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، مرحومین کی طرف سے صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل، مرحومین کی طرف سے دیا جا سکتا ہے۔ احادیث کریمہ میں اس کا باقاعدہ ذکر آیا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے کیا کروں؟ تو آپ نے اس کو پانی کا حکم دیا، تو انہوں نے باقاعدہ کنواں کھدوایا اپنی ماں کے لیے اور فرمایا کہ ھذا لأم سعد، کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ سارے کے سارے معاملات موجود اچھا ہیں۔ یہ تو وہ عبادت ہوئی نا، یہ صدقہ ہوا کہ ہم نے کنواں کھدوا دیا، پیسہ خرچ کر دیا، مشقت کر لی، خود کھود دیا کر دیا، کیا کوئی بدنی عبادت بھی مطلب نفل پڑھ کے جو ہے والدین کو ایصال ثواب صدقہ کر دیا جائے؟ ہاں یہ نفل بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے حج بھی کیا جا سکتا ہے والدین کی طرف سے نفلی طور پہ، یا مرحومین کی طرف سے۔ ہاں تو اس کا ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ اچھا، غیر مسلم کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے غیر مسلم میں بھی 2 قسم کے ہیں، ایک تو وہ حربی کہلاتے ہیں اور ایک وہ ہے جو ذمی کہلاتے ہیں یا مستامن کہلاتے ہیں۔ حربی تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو برسر جنگ ہو، اور اس کے علاوہ جو برسر جنگ نہ ہو تو وہ بہرحال دوسری کیٹیگری میں آ سکتے ہیں، لیکن اس میں اصل کلی جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لگا اجر فی کل کبھی دن رتبن، تو تیرے لیے ہر تر جگر میں اجر ہے، یہ ہمیں اصول بتایا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنت مبارکہ کو بھی دیکھتے ہیں
تو اب اگر کوئی مشنری مائنڈ انسان ہو تو اس کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے تاکہ وہ لوگ بھی دین کو سمجھے، دین کی تعلیمات کے قریب آئیں۔ اچھا، یعنی غیر مسلموں کو صدقہ دیا جا سکتا اگر وہ حربی نہ ہوں تو؟ جی جی۔ اچھا، اب میں ایک ذرا دوسری نوعیت کا سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر ہمارے ہاں کچھ ایک کلچر آ گیا ہے ویلفیئر ادارے بنانے کا۔ جی جی۔ ویلفیئر کے ادارے بن رہے ہیں، وہ ادارے زکوٰۃ، صدقات، خیرات جمع کر رہے ہیں، فنڈنگ ہو رہی ہے، اور جو حضرات مامور ہیں صدقات اور زکوٰۃ وصول کرنے پر ان کی پرسنٹیج طے ہے۔ مثلا یہ کہ اگر آپ 1000 روپے لائیں گے تو اس میں سے 200 روپے آپ کا کمیشن ہوگا۔ تو کیا اس طرح کے صدقات جمع کرنے کی شرعی اجازت ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے بات یہ کہ پرسنٹیج کے اوپر صدقہ جمع کرنا تو یہ تو برحال شرعی اعتبار سے سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ آپ اجرت تو اس چیز کو دیں گے نا جس کے آپ مالک ہوں۔ جو صدقہ دینے والا تو یہ کہہ رہا کہ میری رقم غریبوں کو دے دیجیے، اب آپ اس کی رقم اس کو بطور اجرت کے دیں گے تو آپ اس کو یہ اختیار نہیں ہے، آپ جو ہے فراڈی وکیل ہو گئے، کیونکہ آپ جو صدقات جمع کر رہے ہیں آرگنائزیشن کی حیثیت وکیل کسی ہے، اور وکیل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جیسا کہا گیا آپ ویسا کر لیجئے۔ تو آپ باقاعدہ وہ رقم جو زکوٰۃ کے لیے دی تھی، آپ کو صدقے کے لیے دی تھی، غریبوں کے علاج کے لیے، کھانے کے لیے دی تھی، آپ اس کام میں یوز کرنے کے بجائے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ان کو جو لوگوں کو دے رہے ہیں پرسنٹیج کے طور پہ، تو یہ تو شرعاً جائز نہیں ہے ایسا کرنا۔ اچھا، جو لوگ یہ ویلفیئر کی رقم تقسیم کر رہے ہیں یا اموال کار ہیں جو اس سے انتظامات کر رہے ہیں، کھانا پکوا کے انہیں پہنچا رہے ہیں، پیسہ ہم دے رہے ہیں صدقے کا، کچھ حضرات کھانا پکا رہے ہیں، تقسیم کرا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ان حضرات وہ ظاہر ملازمین ہیں سارے کے سارے، ان کی تنخواہیں بھی اسی مت سے ادا ہو رہی ہیں ان کی۔ ہاں دیکھیں، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے خاص طور پہ یہ رقم کہہ کے دی کہ جناب یہ کھانے کے پیسے ہیں اور یہ جناب یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں اور یہ اس کے پیسے ہیں، تو ان کو تو مطلب کہ آپ تنخواہوں میں یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے یہ کہہ کے دی کہ وہ صدقہ جو بھی نیک چاہے کام میں آپ خرچ کر لیجئے، تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کے لیے یہ سامان ہمیں دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تو ہوا نا کہ صدقہ خیرات جمع کرنے کا، اب میں ویسے کہنا نہیں چاہ رہا ہوں ناظرین، اب تو کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم نے، معاف کیجیے گا، بہت بری بات بدگمانی والی کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف رکھے، ایک بہت بڑا بزنس ہے، یہ NGOs قائم ہو گئی ہیں صدقے خیرات جمع کیا، ہر دوسرا آدمی، اب لوگوں نے سوچ لیا کہ صاحب یہ تو بڑا بہترین کام ہے، اس میں بڑے بہت ہی ڈیکوریٹڈ قسم کے دفتر بنائے ہوئے ہوتے ہیں، گاڑیاں گھوم رہے ہوتی ہیں، موبائل فون رکھے ہوتے ہیں اور دنیا بھر کی سہولتیں، AC لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ویلفیئر کا دفتر ہے، یہاں چیزیں 50 آدمی ملازم رکھے ہوتے ہیں، اس پہ افسر اعلیٰ بنے بیٹھے ہوں، سارا پیسہ جو ہے صدقہ زکوٰۃ کا یہاں جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسی صورت ہے، اب ظاہر ہے اس کے سارے اخراجات وہ اپنے ذات سے تو ادا نہیں کرتے۔ نہیں، لوگوں کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو، معاف کیجیے گا، ایسے لوگوں کو صدقہ دینا چاہیے۔ یہ تو اس بارے میں دیکھو، صدقہ تو اسی کو جمع کرائے جس پہ انسان کو اعتماد ہو۔ اب اگر لوگ ان صدقوں کو لے کے ہیلے بازیاں کر کے اپنے منمانی جگہوں پہ لگا رہے ہیں، حالانکہ آپ نے تو زکوٰۃ دی تھی تاکہ غریب و مستحقین کو پہنچ جائے، بیچارے غریب کو تو لگی نہیں، اب وہ لینے والے کے اپنے منمانے کام ہے جس کو پسند آتے ہیں بہت، اپنی پبلسٹی بھی تو اپنی پبلسٹی کے لیے اس میں لگاتے ہیں۔ مطلب اسی زکوٰۃ و خیرات کے پیسوں سے لاکھوں روپے کے پینافلیکس بنا کے، اشتہار بنا کے، ہورڈنگز لگا دیے جاتے ہیں جا کر۔ ارے دیکھیں، یہ تو وہ آدمی کرے گا جس کو دین خود پہ عمل نہیں کرتا، جس کا دین سے تعلق نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ جو اپنے باقاعدہ آرگنائزیشن یا ویلفیئر چلا رہے ہیں، تو وہ بھی پینافلیکس وغیرہ لگاتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کی تمیز ہے کہ کون سا پیسہ اس میں لگے گا اور کون سا پیسہ کس میں لگے گا۔ ہمارے سامنے ہے بھی سیلانی ویلفیئر کی مثال، ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر کام کر رہی ہے، پاکستان میں الحمدللہ شرعی تقاضوں کے مطابق کام کر رہے ہیں، اور بھی بعض دیگر حضرات ہیں، تو اس میں اس چیز کو ضرور دیکھ رہے تھے کہ کس کو آپ دے رہے ہیں۔ ایک انسان جس کا خود کا دین پہ عمل نہیں ہے، وہ خود مطلب کہ اللہ رسول کی باتوں سے بہت پیچھے ہے اپنے ظاہر کے اعتبار سے بھی، اب اس پہ کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ آپ کس طرح اعتماد کریں گے کہ آپ کی رقم وہ صحیح جگہ پہ لگا رہا ہے؟ وہ آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے تو تھوڑا بہت دکھا دے گا، کچھ نہ کچھ کام کر کے دکھا دے گا، لیکن وہ سارا کا سارا کام کر رہا ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کی رقم اس میں ضائع ہوگی۔ جو شخص خود اپنے اوپر اسلام کو نافذ نہیں کر پاتا، اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کر پاتا۔ ناظرین محترم، صدقے کے حوالے سے یہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو سوسائٹی میں رائج ہیں، اور میں چاہتا تھا کہ بالآخر ان پر بات ہونی چاہیے، کہیں نہ کہیں تو بات ہونی چاہیے، لوگوں کو اس سے آگاہی ہونی چاہیے کہ
کہ جو پیسہ ہم دے رہے ہوتے ہیں اس کو صحیح جگہ پہ اس کا مصرف ہے بھی، کیا ہمارا صدقہ ادا ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا. بہتر تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے مستحقین کو دے دیا جائے اور اس کی تسلی حاصل کر لی جائے تو سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے. لیکن اگر کچھ اداروں کو بھی دیا جائے تو ان کی تحقیق ضرور کر لینی چاہیے. صدقے کے حوالے سے ہمارا موضوع جو ہے آج اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور شیخ الحدیث مفتی محمد ابو بکر صدیق شاذلی کو اجازت دیجیے.